أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ کیا آپ نے نہ دیکھا اولاد یعقوب کے ایک گروہ کو موسیٰ کے بعد جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا مقرر کر دو ہمارے لیے کوئی بادشاہ کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ نبی نے فرمایا کیا تم اس بات کے قریب ہو کہ تم قتال نہ کرو اگر تم پر قتال فرض کیا جائے؟ وہ بولے ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہم نکالے گئے اپنے گھروں اور اپنے اہل و عیال سے۔ پھر جب ان پر قتال فرض ہوا تو ان میں سے چند لوگوں کے سوا سب نے روگردانی کی اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کا متن اور اس کا ترجمہ اگر غور سے پڑھا سنا جائے تو مفہوم بالکل واضح ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے۔ آیت کے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ دیکھیں نا، بنی اسرائیل من بعد موسیٰ۔ اچھا، انہوں نے اپنے وقت کے نبی سے کہا کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کرے، ہم جہاد کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جہاد کرنے کا حکم مل گیا یا اجازت مل گئی تو پھر نبھال ہو گئے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ خود کوئی ایسا والنٹریلی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہمارے اوپر فرض نہیں ہے اور ہم اس کی ڈیمانڈ کر کے خود اپنے لیے امتحان بنا لیں۔ نہیں میں کر لاؤں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگے جنہیں ہمیں اپنے علاقے سے نکالا گیا تھا تو ہم پھر اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا بدلہ لینے میں کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں؟ آپ ہمیں دیکھیں گے کہ ہم خوب جہاد کریں گے۔ پھر جب جہاد فرض کیا گیا تو وہ لوگ بزدلی دکھا گئے۔ بعد میں جب سوچیں آتی ہے نا کہ آگے جا کے ہوگا کیا، ہم ماریں گے تو مریں گے بھی تو، پر تھوڑا سا خیال بدلتا ہے تو ارادے تبدیل ہو جاتے ہیں، ہمتیں جواب دے جاتی ہیں۔ لیکن ان لوگوں کی ہمتیں زیادہ جواب دیتی ہیں جو خود چھیڑتے ہیں، خود مانگ کر اپنے لیے امتحان بناتے ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے حکم آیا ہوا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ پیچھے دیکھتے آ رہے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے امت کو صبر کا حکم دیا، انہوں نے وہ امتحانات واقعی دیکھے اور جہاد کے جذبات اور ان سے بدلہ لینے کے جذبات واقعی بار بار مچلے، اور اس کے بعد پھر جہاد کے لیے، دفاع کے لیے فی الحال صرف اجازت دی گئی کہ دفاعی طور پر آپ کو بھی آگے سے کارروائی کرنے کی اجازت ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس حکم کو پروموٹ کیا گیا، اوپر بڑھایا گیا، اور پھر باقاعدہ اسلام پھیلانے کے لیے جنگ کرنے کا حکم، اور لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جہاد کرنا۔ اور امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، جب تک لوگ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے جہاد جاری رکھنے۔ یہ تسلسل کے ساتھ، ایک تدارج کے ساتھ نیچے سے اوپر کو حکم کے اندر سختی لائی گئی اور تیزی سے اس حکم کو بڑھایا گیا، آہستگی سے شروع کر کے اور اپنی انتہا تک جہاد کو آہستہ آہستہ لے جایا گیا۔ لیکن یہ جو خود مانگ کے ان لوگوں نے کام کیا تو اس کا نقصان یہ تھا کہ یہ نبھا نہ سکے۔ اور اسی طرح قرآن کے اندر وہ جو عیسائی رہبان کا ذکر ہے کہ جی یہ لوگ جو اللہ نے ان پر چلے فرض نہیں کیے تھے، یہ ان چلوں میں پڑ گئے تو ان کا حق ادا نہ کر سکے، ان کی رعایت نہ کر سکے تو دیگر گناہوں میں پڑ گئے۔
تو یہ اپنے اوپر زبردستی کوئی چیز لاگو کر لینا، اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ یہاں سے غیر ضروری، نامناسب اور جاہلانہ قسم کی منتیں مان لینے کی بھی نفی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ کرام نے، جنہوں نے جنگ بدر بھی لڑی تھی، بتایا کہ یہ جو بادشاہ ان کا مقرر کیا گیا تھا، وہ جو افراد تھے اس کے ماتحت، ان کی تعداد 313 تھی، اور یہی وہ تعداد ہے جو جنگ بدر کے صحابہ کی تعداد تھی، یہی وہ ساتھی تھے 313 اس طالوت کی فوج میں۔ اس کے ساتھ وہ جو نہر کراس کرنے والے تھے ان کی یہ تعداد تھی، اور نہر کراس کرنے والوں کی تعداد 313 تھی، ویسے ٹوٹل زیادہ تھے۔ اب حضرت مجاہد تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کے نبی تھے ان کا نام کیا تھا؟ فرماتے ہیں ان کا نام اشمویل تھا، اور کئی طریقے سے نام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اشمویل، اشمویل۔ مفسرین نے متفقہ طور پر یہ لکھا ہے کہ اشمویل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اسماعیل۔ یہ اسماعیل بن یال بن علقمہ یہ ان کا نسب تھا، اور یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ یہ ان کا نام، ان کے والد دادا کا نام، ان کا ہارون علیہ السلام کے اولاد میں سے ہونا، یہ سب بغوی میں لکھا ہوا ہے اسی آیت کے تحت۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے، اس کی ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی، حالانکہ ہم حکومت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور اسے مال میں بھی فراخی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا، بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا اور اسے زیادہ عطا فرمائی کشادگی علم اور جسم میں، اور اللہ دیتا ہے اپنا ملک جسے چاہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، بہت علم والا ہے۔ اس آیت میں اللہ کے نبی سے جب انہوں نے ایک بادشاہ ڈیمانڈ کیا تو اس وقت کے جو نبی تھے اشمویل علیہ السلام، انہوں نے اللہ سے حکم پا کر ان کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت نامی آدمی کو بادشاہ پسند فرمایا ہے۔ تو طالوت کا نام کچھ اور تھا، ان کو ان کے اونچے لمبے قد بت اور جسامت کی وجہ سے طول سے طالوت کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، یعنی عوام نے، کہ یہ طالوت ہمارے اوپر بادشاہ کیوں مقرر ہو گیا ہے؟ ہم بادشاہت کے اس کی نسبت دوسرے لوگ بہت زیادہ حقدار ہیں۔ اب یہ ان کی حرکتیں دیکھ، اعتراض کرنا ہو، ٹانگ اڑانی ہو، مشکل کوئی نہیں ہوتی۔ کہنے لگے کہ یہ تو کوئی مال دولت والا آدمی نہیں، یہ تو غریب سا آدمی ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے اوپر چنا ہے، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ دو دلیلیں دی کہ یہ علم میں بھی تم سے آگے ہے اور جسم میں بھی تم سے آگے ہے، یعنی میڈیکلی یا جسم کے لحاظ سے یہ تم سے بہتر ہے، اور اس سے پہلے کیا تھا، علم میں بھی تم سے بہتر ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، بادشاہ کے انتخاب کے لیے دو چیزیں تھیں جن کو ترجیح دی گئی، ایک علم اور دوسرا جسم۔ یہاں چونکہ اس دور میں کچھ لوگوں نے نیٹ کے اوپر ایسی باتیں دی ہوئی ہیں جن کی اصلاح اور جن کے بارے میں تحقیق پیش کر دینا ضروری محسوس ہوتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس ہستی کو خلیفہ بنایا گیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اس پر پوری امت کا اجماع ہے، قرآن اور حدیث دونوں اس پر ناطق ہیں، مضبوط دلائل ہمارے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس کوئی اشارے اور کھینچا تانیاں نہیں ہیں، ہم تصریحات دکھا سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اس امت میں سب سے بڑے عالم ہیں، اور دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ بہادر بھی ہیں،
دونوں باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اس آیت میں مفسرین کا اجماع ہے کہ اس آیت میں سب سے بڑا متقی ابو بکر صدیق کو کہا گیا ہے۔ ایک مفسر کا قول نہیں ہے، دو کا قول نہیں ہے، مفسرین کا اتفاق ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو سب سے زیادہ علم والا ہو وہ امامت کرایا کرے، مسلم شریف میں حدیث۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب کسی کو امام بنانا تھا تو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو میری امت کو نماز پڑھائے۔ جو قاعدہ حضور نے دیا تھا کہ بڑا قاری علم میں آگے امامت کا زیادہ حقدار ہے، خود جب عملاً کر کے دکھایا تو ابو بکر صدیق کو امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اس حدیث سے آپ شارحین کے اقوال پڑھ سکتے ہیں کہ صدیق اکبر کی عالمیت ثابت ہوتی ہے، اور صدیق اکبر کو جو امامت کے مصلی پر کھڑا کیا گیا یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 678، اور مسلم شریف میں حدیث نمبر 948 948۔ اور جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا تو مرتدین کے خلاف صدیق اکبر نے جن دلائل کی روشنی میں جہاد کیا تھا اور فرمایا تھا کہ زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرنا جائز نہیں، اس کے پیچھے آیتیں اور حدیثیں موجود تھیں۔ وہ ایک نچوڑ تھا بہت بڑی تحقیق کا، اور تمام صحابہ نے آ کر صدیق اکبر سے جب بحث کی، صدیق اکبر نے تمام صحابہ کو قائل کر لیا، حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آ کے مشورہ دیا، گفتگو کی، صدیق اکبر نے ان کو بھی قائل کر لیا کہ واقعی اس وقت اگر ہم مرتدین اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف ڈھیلے پڑ گئے تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک حجت بن جائے گی، اور یہ اس قسم کے دو نمبرے لوگ قیامت تک کہتے پھریں گے کوئی ایسی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، مسئلہ ضنی ہے۔ اگر ابو بکر صدیق نے خاموشی اختیار کی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں آگے بڑھنے والے؟ ان لوگوں نے قیامت تک کے لیے ایک راستہ نکال لینا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب صحابہ کرام کو قائل کر لیا کہ آج ان کے خلاف ڈٹ جانے کی ضرورت ہے۔ یہ صدیق اکبر کے سب سے بڑا عالم ہونے پر میں دلائل دے رہا ہوں۔ اور صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے موقع پر، اچھا یہ جو مرتدین کے خلاف قتال ہے یہ حدیث بھی بخاری میں ہے، حدیث نمبر 1399، اور مسلم شریف میں ہے حدیث نمبر 124۔ بخاری 1399، مسلم 124۔ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو اس وقت صدیق اکبر نے ایک خطبہ دیا تھا، وہ بڑا طویل خطبہ ہے، اتنا زیادہ طویل ہمارے خطابات کی طرح تو نہیں ہے، لیکن حدیث میں سے ایک لمبی حدیث ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ من کان منکم یعبد اللہ الذی فی السماء فإن الہہ لم یمت ومن کان یعبد محمدا فإن الہہ قد مات۔ یہ ساری سنا کے پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی رسول جاتے رہے ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ اس آیت کو پڑھ کے قائل کرنا مقصد تھا کہ کسی نبی کا وصال فرما جانا ان کی نبوت کے خلاف نہیں ہوتا، نبیوں کا وصال فرما جانا ممکن ہے، اس سے پہلے بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ یہ آیت پڑھ کے جب آپ نے خطبہ مکمل کیا، صحابہ کرام کو یقین آ گیا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ایک دن ہونا تھا۔ تو یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لَكَ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ۔ جب صدیق اکبر نے آیت پڑھی تو ایسے لگتا تھا کہ لوگوں کو اس آیت کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اس آیت سے یہ استدلال بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ذہن میں نہیں تھا۔ حتیٰ قرأہا ابو بکر، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق نے اس آیت کو اس موقع پر پڑھا، یہ جیسے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ان الفاظ سے اور پچھلے پورے خطبے سے اور اس آیت سے وصال محبوب پر استدلال، یہ ساری باتیں سامنے رکھتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق اس امت میں سب سے بڑے عالم تھے۔ یہ حدیث
بخاری شریف میں ہے حدیث نمبر 1241، اور ایک حدیث میں آتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر صدیق ہم میں سب سے بڑے عالم تھے۔ وہ لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ اے میرے بندے دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو؟ اس بندے نے کہا اے اللہ میں آپ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ بات سن کے ابو بکر صدیق رونے لگے، اور کسی کو سمجھ نہیں آئی تھی، کسی کو سمجھ نہ آنا اور اکیلے صدیق اکبر کو سمجھ آنا یہ عالمیت کی بنا پر تھا، افہم ہونے کی بنا پر تھا، اور زیرک ہونے کی بنا پر تھا، معاملہ فہم اور نبی پاک علیہ السلام کا مزاج شناس ہونے کی بنا پر تھا۔ یہ سارے باتیں بالکل یہی الفاظ، شاید کوئی ایک آدھ لفظ اوپر نیچے ہو، مفہوماً یہ ساری بات مفسرین نے، شارحین نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے اسی حدیث کی شرح میں۔ امام قرطبی نے بھی مسلم شریف کی شرح کے اندر یہی الفاظ لکھے۔ یہ قرطبی دو ہیں، ایک قرطبی ہیں صاحب تفسیر، دوسرے قرطبی ہیں ان کے استاد۔ میں صاحب تفسیر قرطبی کے استاد کی عبارت سنا رہا ہوں، اس کتاب کا نام ہے المفہم، وہ مسلم کی شرح ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کے سب سے زیادہ معاملہ فہم ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ وہ بات کی گہرائی میں اتر گئے کہ حضور فرما کیا رہے ہیں۔ حالانکہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بندہ کون ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا، لیکن صدیق اکبر سمجھ گئے۔ تو یہاں حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رونے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے ابو بکر رو نہیں، لا تبک یا ابا بکر ان امن الناس علی بنفسہ ومالہ ابو بکر، میرے اوپر جان قربان کرنی ہو تب ابو بکر صدیق سب سے آگے ہے، مال قربان کرنا ہو تب بھی ابو بکر صدیق سب سے آگے ہے، جان اور مال دونوں۔ اور سن لیں جان پہلے ہے، مال بعد میں حضور نے بولا۔ تو جان میں آگے ہونا، جان قربان کرنے میں آگے ہونا، یہ سب سے بڑا بہادر ہونے کی وجہ سے ہے، اور مال قربان کرنے میں آگے ہونا سب سے بڑا سخی ہونے کے حوالے سے ہے۔ لوگ بال کی کھال اتار کر کھینچ کر دلائل اپنی مرضی کے ثابت کرتے ہیں، صدیق اکبر کے بارے میں خدا کی عظمت کی قسم حضور کے واضح الفاظ تعصب کی آنکھ کو نظر نہیں آتے۔ یہاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دل میں سوچنا شروع کر دیا کہ نبی پاک علیہ السلام ایک بندے کی بات فرما رہے ہیں تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو یہاں فرماتے ہیں وہ بندہ جس کی حضور بات کر رہے تھے وہ حضور خود تھے، اور ہمیں بات کی سمجھ نہیں آئی ہوئی تھی۔ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، ابو بکر صدیق ہم میں سب سے بڑا عالم تھا۔ یہ کانا ابو بکر اعلمنا، عالم سب سے بڑے عالم کو کہتے ہیں۔ اور اس حدیث کے تحت یہ حدیث پہلے نمبر نوٹ کریں نا، کانا ابو بکر اعلمنا، حدیث بخاری میں ہے حدیث نمبر 466، اور مسلم میں حدیث نمبر 6170 6170، بخاری 466، مسلم 6170۔ اس آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ تمام صحابہ ابو بکر صدیق کے سب سے بڑا عالم ہونے پر متفق ہیں۔ لوگوں کو ایک قول مل جائے تو سنبھالے نہیں سنبھلتے، اور یہاں اجماع نظر نہیں آ رہا، حدیثوں کی تصریحات نظر نہیں آ رہی۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو اگر ہلدی کی ایک گرہ مل جائے تو پنساری بن جاتے ہیں۔ پشتوں میں کہتے ہیں چندخ پلو ٹسور شو کشمیری اولی دو، مینڈک مٹی کے ڈھیلے کے اوپر چڑھ گیا تو کہتا ہے ہو مجھے کشمیر نظر آ رہا ہے۔ تو اس پر صحابہ کا اجماع ابن بطال نے لکھا ہے، بخاری کی شرح ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 11، عمدۃ القاری میں بھی جلد نمبر 4 صفحہ 72، ابن رجب میں بھی ہے، ابن رجب کی فتح الباری ہے، ایک فتح الباری ابن حجر عسقلانی کی ہے، ایک فتح الباری ابن رجب حنبلی کی ہے۔ امام باقلانی یہاں پر لکھتے ہیں کان رضی اللہ عنہ افضل الامت و ارجحہم ایمانا، ابو بکر صدیق امت میں سب سے افضل تھے اور ایمان میں سب سے راجح تھے، و اکملہم فہما، فہم و فراست میں سب سے کامل تھے، و اوفرہم علما،
اور علم میں سب سے زیادہ وافر علم والے تھے. وہ اکثر ہم حلم اور درگزر میں سب سے زیادہ کثیر تھے. وَبِهِ نَطَقَ قَوْلُهُ، اور اسی پر گواہی دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان، لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجح ایمان ابی بکر علی ایمان اہل الارض. اگر ابو بکر صدیق کا ایمان تمام زمین والوں کے ایمان کے مقابلے پر تولا جائے تو ابو بکر صدیق کے ایمان کا پلڑا بھاری ہے. یہ ویسے تو ابن عدی وغیرہ میں ہے، لیکن یہاں امام باقلانی نے الانصاف کے صفحہ نمبر 65 پر یہ حدیث نقل کی ہے. اور یہاں ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ علیہ، جو کسی ایک موضوع پر کوئی بحث چلی تو بہت سے لوگوں نے ان کی کتاب کو پسند کیا اور مشورہ دیا کہ ان کی کتاب اہل سنت کے مدارس میں نصاب کے اندر شامل ہونی چاہیے. یہ وہ بزرگ ہیں، یہ 6 صدی کے بزرگ ہیں، بہت پرانے بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں. عقائد کی بہت ساری اور اکثر کتابیں ان کے بعد لکھی گئیں. یہ ابتدائی کتابیں لکھنے والوں میں شمار ہوتے ہیں. عقائد پر ان کی کتاب ہے التمہید فی بیان التوحید. تو عام طور پہ تمہید ابو شکور سالمی کے نام سے پکاری جاتی ہے. بہت علمی کتاب ہے. آپ اس میں لکھتے ہیں وَمِنَ الرَّوَافِدِ مَنْ قَالَ، روافظ میں سے ایسے ہیں جن کا قول ہے بِأَنَّ عَلِيًّا كَانَ أَعْلَمَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ وَعُثْمَانٍ، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر، عمر اور عثمان سے علم میں آگے تھے. یہ روافظ کا قول ہے، اہل سنت کا نہیں. یہ ابو شکور سالمی نے التمہید کے صفحہ 182 پر لکھا ہے. اور ابن عابدین شامی، جن کے فتویٰ کے بغیر آج مفتی ایک قدم بھی آگے نہیں چلتے، جن کے فتاویٰ کا نام ہے فتاویٰ شامی، اسے رد المختار بھی کہتے ہیں. رد المختار شامی ایک ہی فتاویٰ کے 2 نام ہیں. اس میں جلد 5 صفحہ 552 پر آپ لکھتے ہیں هو اعلم الصحابۃ وافضلهم، ابو بکر صدیق تمام صحابہ میں سب سے بڑے عالم بھی ہیں، سب سے افضل بھی ہیں. لیجیے جی، میں نے صرف اور صرف عبارات دکھائی ہیں اور آپ کے سامنے دلائل کے یہ انبار ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دلائل لے کر جانے والا یقیناً اس کریم رحیم رحمان کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا. اچھا، یہ تو تھا جی ایک علم کے حوالے سے بات، اور میں نے اس پر تصریحات دکھائی ہیں. ویسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو قرآن کے اندر صدیق اکبر کو اتقا کہا گیا ہے، اس پر پورا رسالہ لکھا ہے. اعلیٰ حضرت کی پوری کتاب ہے عربی زبان میں، اور وہ اہل علم کے پڑھنے کی کتاب ہے. اس میں اصول تفسیر اور علوم التفسیر اور علوم القرآن پر بھی اعلیٰ حضرت نے انتہا درجے کی بحث کر دی ہے. اور اس رسالے میں وہ فتاویٰ رضویہ کے اندر موجود ہے. ویسے عربی میں 100 صفحہ ہے، اور فتاویٰ رضویہ میں جب وہ ڈالا گیا ترجمے سمیت تو اس کے صفحات 200 سے بڑھ چکے ہیں. اس رسالے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں، کہ جب صدیق اکبر اتقا ہیں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کہتا ہے جو سب سے بڑا متقی ہے وہی سب سے زیادہ افضل ہے. تو آپ کی افضلیت بھی اسی آیت سے ثابت ہوئی. نمبر 2، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولیوں کی نشانی ہی یہ ہے کہ اللہ کا ولی متقی ہوتا ہے. اور صدیق اکبر سب سے بڑا متقی ہے، تو اس کا مطلب صدیق اکبر سب سے بڑا ولی ہے. اور جس میں تقویٰ ہوتا ہے وہ جب اللہ سے ڈرتا ہے نا تو پھر کسی اور سے نہیں ڈرتا، اور جو کسی سے نہ ڈرتا ہو وہ سب سے بڑا بہادر ہوتا ہے. تو ایک آیت سے بڑی باتیں ثابت ہیں. یہ ہے اس آیت میں وہ جو الفاظ ہیں کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ، وہ بادشاہ علم میں آگے تھا. تو یاد رکھو صدیق اکبر اس امت میں علم میں سب سے زیادہ آگے ہیں. باقی تمام صحابہ کی علمیت کا انکار نہیں کیا جا رہا. اپنا دماغ بھی ٹھیک کر، اپنی نیت بھی ٹھیک کر. درجہ بدرجہ سب علم والے ہیں، سب سے بڑے عالم کی بات ہو رہی ہے. اندھے ہو؟ قرآن میں نہیں ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے اوپر علم والا ہوتا ہے. اور آیت کا اگلا لفظ ہے والجسم،
اور جسم میں بھی وہ بادشاہ دوسروں سے تگڑا تھا۔ تو جسم کے حوالے سے یہ بات یاد کر لیں، جسم میں تگڑا ہونے کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ جسم میں تگڑا ہونے کا مقصود بہادری ہوتا ہے۔ یہاں امام قرطبی نے 3 شعر لکھے ہیں، اور وہ جسم کی اور جسم میں تگڑا ہونے کی تعریف، اور اس میں سے مقصود جسامت نہیں ہوتی بلکہ بہادری ہوتی ہے۔ اس پر امام قرطبی نے وہ اشعار فٹ کیے۔ اور صدیق اکبر کا سب سے زیادہ بہادر ہونا بہت سارے دلائل سے، عالمیت کے بعد جو اگلا جو لفظ آ رہا ہے وہ بھی اسی طرح دلائل سے ثابت ہے۔ میں نے بتایا کہ الاتقا سے جس طرح عالم ہونا ثابت ہے یا عالم ہونا ثابت ہے، اسی طرح الاتقا سے اشجع ہونا بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حرم شریف میں داخل ہوئے، آگے 7 یا 8 کافر بیٹھے ہوئے تھے، وہ گھات لگائے بیٹھے تھے۔ آقا جیسے ہی تشریف لے گئے وہ سب کھڑے ہو گئے اور آقا سے جھگڑنا شروع کر دیا۔ آپ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں؟ آقا نے فرمایا ہاں میں برا کہتا ہوں۔ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، وہ بہت سارے تھے۔ ایک بندہ دوڑتا ہوا صدیق اکبر کے پاس گیا، یا ابا بکر ادرک صاحبک، اے ابو بکر اپنے یار کو پہنچ۔ وہ گھر کا کوئی کام کر رہے تھے، لکڑی کاٹھی کوئی رسی وغیرہ سیدھی کر رہے تھے، ادھر ہی پھینکا۔ یہ حدیث کئی کتابوں میں ہے، تو یہ جو صدیق اکبر کے پاس پیغام پہنچا یہ کسی اور کتاب میں ہے۔ وہ جو جھگڑا ہوا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تنہا ان سب کا مقابلہ کر رہے تھے، یہ بخاری شریف میں ہے۔ کچھ حصے اس کے مستدرک حاکم میں ہیں، تو میں ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ صدیق اکبر جب پہنچے تو وَيَدَعُ هَذَا وَيَجُرُّ هَذَا وَيُطَلْطِلُ هَذَا وَيَدُعُ هَذَا، آپ نے کسی کو دھکا دیا، کسی کو گھسیٹا، کسی کو ادھر پھینکا۔ اکیلے صدیق اکبر نے ایسا سر ڈا کے ان کے ساتھ جنگ کی کہ ان سب نے حضور کی بجائے صدیق اکبر کے ساتھ جھگڑنا لڑنا شروع کر دیا کہ یہ اکیلا ہو کر ہمیں لے گیا۔ ان میں سے ایک چیخا کہ یہ ہے کون، سمجھ نہیں آ رہی۔ اب مکہ کے رہنے والوں کو مکہ کا ایک معروف ترین آدمی اور سب سے زیادہ انفلوئنشل شخصیت وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ اس بے جگری سے لڑ رہے تھے، ان کے سینے اور ان کے پیٹوں پہ ان کے ٹکریں ایسی مار رہے تھے کہ ان کو بندے کا حلیہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہے کون۔ یہ سوال بتا رہا ہے کہ صدیق اکبر ان کو اس طریقے سے ٹکرے تھے کہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہے تھے کہ ہے کون۔ ایک دوسرے سے پوچھنے لگا، کوئی ہزاروں تو وہ تھے نہیں، وہ 7-8 آدمی تھے ٹوٹل، بندہ پہچاننا کون سا مشکل تھا۔ کیوں سوال کیا گیا؟ اس لیے کہ صدیق اکبر اکیلے نے ان کی لمب نکال دی تھی۔ پھر دوسرا بولا جس نے پہچانا ہوا تھا، اس نے کہا ہوا ابن ابی قحافہ مجنون، یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے اپنے محبوب کا دیوانہ۔ مجنون کافروں نے کہا، تو جسے یار کے لیے لوگ مجنون کہے نا، وہ سب سے بڑا صاحب ایمان ہوتا ہے۔ میں صدیق اکبر کی دلیریاں بتا رہا ہوں۔ یہ حدیث جو اس کا جو اجزاء بخاری میں ہیں، وہ بخاری کی حدیث نمبر ہے 3678 3678، اور پیچھے جو آپ نے حدیث پڑھی ہے بخاری مسلم میں کہ ان امن الناس علی بنفسہ ومالہ، ابو بکر، میرے اوپر جان قربان کرنے میں بھی ابو بکر آگے ہے، مال قربان کرنے میں بھی ابو بکر آگے ہے۔ تو وہاں الفاظ امن الناس، میرے اوپر سب سے زیادہ احسان، میں نے ادباً احسان کا ترجمہ خدمت کیا ہے، ورنہ اکثر علماء نے احسان کا لفظ ہی استعمال کیا ہوا ہے۔ وہ ایک آدھ عالم نے کہا ہے کہ احسان کی بجائے خدمت کہہ دیں، تو ہم نے اس ایک آدھ کے قول کو اس لیے احتیاطاً اختیار کر لیا ہے کہ معاملہ ذرا ایسا ہے کہ خاص طور سے آج کل چونکہ ہماری جو گفتگو سنتے ہیں ان کے اندر شرافت نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، بات کا بتنگڑ بنائیں گے، سنیں گے کچھ، بتائیں گے کچھ۔ یہ حدیث پہلے میں بتا کے آیا ہوں، بخاری میں ہے کہ میرے اوپر سب سے زیادہ احسانات یا خدمات یہ ابو بکر صدیق کی ہیں، اور جان قربان کرنے سے کے حوالے سے خدمات۔
بخاری حدیث نمبر 467 467. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، اس کے الفاظ اس طرح ہیں، وہ الگ حدیث ہے، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ابوبکر صدیق نے میری مدد کی، میری خدمت کی، بِنَفْسِهِ پہلے اپنی جان سے، وَمَالِهِ پھر اپنے مال سے. یہ بھی بخاری مسلم حدیث ہے. عزیزان گرامی، حدیثوں کے انبار ہیں کہ نہیں؟ لفظ واضح ہیں کہ نہیں؟ کوئی کھچا تانی نہیں ہے نا جی چونکہ چنانچہ لہذا ثابت ہوا، ایسا نہیں ہے. اور حدیث میں آتا ہے، اور سنی حدیثیں، جنگ بدر میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہرا دینے کے لیے ایک صحابی چننا تھا، سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم کوئی بندہ یہ رسک نہیں لے رہا تھا کہ اتنی بھاری ذمہ داری میں کیسے قبول کروں. لیکن ابوبکر صدیق اپنی تلوار لہراتا ہوا آگے بڑھا اور نبی پاک علیہ السلام کے پاس عریش کے اندر یا حضور تھے یا ابوبکر صدیق تھے. وہ جو لوگ پوچھتے ہیں نا جنگ بدر میں ابوبکر کہاں تھے، تو سن لو ابوبکر صدیق حضور کے ساتھ عریش بدر کے اندر موجود تھے. اور مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاہرن سیفہ، اپنے تلوار کو لہراتا ہوا کھڑا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو خطرہ بڑھتا تھا ابوبکر صدیق اسے آڑے ہاتھوں لیتا تھا. ایک دفعہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، لوگوں مجھے بتاؤ اس امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ مختلف جوابات آئے. کسی نے کہا آپ ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے جب بھی کسی کو چیلنج دیا ہے تو اپنے برابر والے کو للکارا ہے. اپنے سے تگڑے آدمی کو یا اپنے سے زیادہ لوگوں کو چیلنج دینا اور ان سے ٹکرا جانا بہادر وہ ہوگا، مجھے اس کا نام بتاؤ. پھر آپ نے خود بتایا. وہ جو پیچھے میں نے ساری حدیثیں سنائی ہیں نا، وہ حدیثیں مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کھڑے ہو کر لوگوں کو سنائیں. یہ الگ کتاب میں ہے. یہ واقعہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگوں کو صدیق اکبر کی بہادری اور اشجاعیت ثابت کرنے کے لیے ارشاد فرمانا یہ الگ کتابوں میں ہے. آپ نے وہ بخاری والی حدیث جو بخاری میں ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا. جب حضور علیہ السلام مسجد حرام میں تشریف لے گئے تو کافروں نے آپ سے جھگڑنا شروع کیا. آپ یہاں بھی قسم اٹھا کے کہتے ہیں، اللہ کی قسم حضور کے قریب کوئی نہیں جا رہا تھا سوائے ابوبکر صدیق کے. اور جنگ بدر میں بھی عرشے کے نیچے وہاں بھی آپ قسم اٹھاتے ہیں. وہ الگ قسم اٹھائی، یہاں الگ قسم اٹھائی. اللہ کی قسم حضور کے پہرے کی ذمہ داری صدیق اکبر کے سوا کوئی قبول نہیں کر رہا تھا. اور ابوبکر صدیق آگے بڑے تلوار کو لہراتے ہوئے اور حضور کی طرف آنے والے ہر خطرے کو آپ انتہائی بہادری سے ڈیل کرتے تھے. آخر میں فرماتے ہیں فَهَذَا أَشْجَعُ النَّاسِ، یہ ہے تمام لوگوں میں سب سے بڑا بہادر. هَذَا أَشْجَعُ، یہ ہے سب سے بڑا شجاع. یہ حدیث کہاں ہے؟ مجمع الزوائد میں حدیث نمبر 14333 14333. اس حدیث کے اجزاء اپنے اپنے جگہ پہ الگ موجود ہیں، وہاں وہ صحیح ہیں. اور یہاں اس کی مجموعی سند جو آخر پہ مولا مرتضیٰ نے تمام باتیں اکٹھی کر کے ارشاد فرمائی ہیں، اس کی سند بھی حسن ہے. یہ ہے جی صدیق اکبر اس امت میں سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے زیادہ بہادر ہیں. اور ویسے بھی آیت پہ غور کیجیے، زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، پہلے نمبر کس چیز کا ہے؟ علم کا. تو عالمیت صدیق اکبر ثابت ہو گئی. تو یہی ایک چیز اس کا مقدم ہونا بتا رہا ہے کہ جسم پر علم مقدم ہوتا ہے. چہ جائے کہ بہادری میں بھی صدیق اکبر سب سے زیادہ آگے ہوں. فقیہ صاحب ذرا غور سے کام لینا، فقاہت کو استعمال کرنا. ایک بات اور کروں، زیادہ قابل توجہ ہے. جہاں تک جسم کے لحاظ سے تگڑا ہونے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں کہیں اگر نص ملتی ہے، دلیل باقاعدہ حضور کا فرمان ملتا ہے، تو جہاں تک ہمارا مطالعہ ہے وہ عمر فاروق کے بارے میں ملتا ہے. وہ کیسے؟ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، وہ لمبی حدیث کے الفاظ ہیں، چند الفاظ جو آپ کو سنانے لگا ہوں۔ لم ار عبقریا یفری فریہ، میں نے عمر جیسا کوئی ذمہ دار اور ہوشیار اور تگڑا آدمی نہیں دیکھا، عمر جیسا ہمت کر کے دکھانے والا کوئی اور بندہ میں نے نہیں دیکھا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، حضور نے نہیں دیکھا تو پھر اس کا مطلب کیا ہے ہی کوئی نہیں۔ اور یہ حدیث بخاری شریف میں متعدد مقامات پر ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ بخاری میں ہے حدیث نمبر 3633 اور مسلم میں ہے 6195۔ مسلم کے الفاظ یہ بھی ہیں، ذرا فالتو الفاظ بھی سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں فرمایا لم ار عبقریا یفری فریہ، تو مسلم کے زائد الفاظ ہیں فلم ارا نزع رجل قط اقوا منہ، میں نے کسی بندے کو کنویں کا ڈول نکالتے ہوئے ایسا نہیں دیکھا جو عمر فاروق سے زیادہ قوی ہو۔ اقوا، لو جی لفظ قوت موجود ہے، سمجھنے والے کے لیے تو لم ار عبقریا یفری فریہ کا بھی یہی مطلب ہے، لیکن اقوا کا لفظ بھی موجود ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے عمر فاروق جب حرم شریف گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت فرمائی، یا عمر، اے عمر، انک رجل قوی، انک رجل قوی، آپ ایک طاقتور آدمی ہو، لا تزاحم علی الحجر، حجر اسود پر رش نہ کرنا، لوگوں کے ساتھ ٹکراؤ سے بچنا، فتود الضعیف، ایسا نہ ہو کہ غریبوں کو پیس کے رکھ دو، کمزوروں کو، ضعیفوں کو پیس کے نہ رکھ دینا، ان کو اذیت نہ دینا، تکلیف نہ دینا۔ کیوں؟ آپ ایک تگڑے آدمی ہیں۔ یہاں قوی کا لفظ ہے اور پچھلی حدیث میں اقوا کا لفظ ہے، اور لم ار عبقریا یفری فریہ کے الفاظ ہیں۔ یہ تصریحات کسی اور کے بارے میں نہیں ہے۔ ویسے اللہ کے سب پیارے تھے، تمام صحابہ بہادر ہیں، چاروں خلفائے راشدین بہادر ہیں۔ عمر فاروق جیسا بہادر کون ہوگا کہ سارے اپنے اپنے طور پہ ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ عمر فاروق حرم میں گئے، کافروں کی ٹولیاں ٹولیاں بیٹھی تھیں، ہر ٹولی کے پاس گئے، میں ہجرت کر کے جانے لگا ہوں، جس نے اپنی بیوی رنڈی کرانی ہو، بچے یتیم کرانے ہوں، ویلکم، میرے پیچھے آ جاؤ۔ بہادر ہے کہ نہیں؟ اور وہ جو اپنے بستر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر گئے تھے، اور کافروں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ حضور ہیں یا علی ہیں، اور وہ حضور کا سمجھ کر کے حضور آرام فرما ہیں، انتہا درجے کا قدم اٹھا سکتے تھے کہ نہیں؟ تو دشمن کو بتائے بغیر کہ یہ سویا ہوا کون ہے، اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے بستر پہ لیٹ جانا، یہ کس کا کام ہے؟ علی المرتضیٰ کا کام ہے۔ جڑا ہے کہ نہیں؟ بہادر ہے کہ نہیں؟ تو سنا، بہادری کی باتیں اپنی اپنی جگہ پہ ہر ایک میں مسلم ہیں، اور جس ہستی کو نبی پاک علیہ السلام ساری ذمہ داریاں سونپنا بھی اپنی جگہ پہ، یہ سارے رزق کافروں کے پاس جا جا کے کہنا کہ میرے پیچھے آ سکتے ہو تو آ جاؤ، حضور کا بستر سنبھالنا بھی بہت بڑی بات ہے۔ ان سب کی عظمتوں کو سلام ہے۔ بہادریاں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، ہر موقع پر ہر نے اپنے اپنے انداز میں جوہر دکھائے ہیں، لیکن یہ بھی تو یاد رکھو نا کہ جو حضور کی اپنی ذات کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اس سے بڑا رزق کس نے لیا؟ اس کو بھی تو بہادر مان لو۔ تو ہر چیز اپنے اپنے جگہ پہ ہے کہ نہیں؟ تو ایمان ہوتا ہی اس میں ہے جو ہر کسی کی بہادری کو اس کے موقع کے اوپر کما حق کو تسلیم کرتا چلا جائے۔ سنا، سنیوں کے مخالفوں کے خلاف کام کرنا اسلام کا دفاع ہے، اور سنیوں کی مخالفت کرنے والوں کے پاس کیا ہے؟ اللہ کی قسم، ادھی اطلاع،
جھوٹے اندازے، بدگمانیاں، نیت میں شک، اس کے سوا آپ ان کی تلاشی لیں، انشاءاللہ میں اللہ کے در سے امید رکھتا ہوں، میں دعویٰ نہیں کر رہا، معاملے اللہ کے ہیں، لیکن ان کے پلے سے ہمارے خلاف بدگمانی کے سوا قیامت کے دن بھی کچھ نہیں نکلا۔ جان دیں انہوں اگے ذرا، میں سمجھا رہا ہوں بدگمانی نہ کرو۔ ہم قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ان کو نہ قسم کا اعتبار ہے نہ ہمارے دلائل کا اعتبار ہے۔ بتاؤ ذرا، علی المرتضیٰ کے بستر پر لیٹنے کی بات کس نے کی؟ سنی نے۔ لیکن صدیق اکبر کے ساتھ جانے کی بات سے صدیق اکبر کا سب سے زیادہ بہادر ہونا ثابت کس نے کیا؟ سنی نے۔ اس کو پیڑ کہاں پڑی؟ جب صدیق اکبر کی باری آئی، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صدیق اکبر سب سے بڑے عالم بھی ہیں، سب سے زیادہ بہادر بھی ہیں۔ اب میں نے عمر فاروق کا سب سے زیادہ قوی ہونا ثابت کیا، تو اب عمر فاروق اور ابوبکر صدیق میں ترجیح خلافت کے وقت کس کو ملی؟ ابوبکر صدیق کو۔ تو قوی ہونے کی تصریحات تو عمر کے بارے میں تھیں، تو صدیق اکبر کو ترجیح قوت کی بنا پہ ملی یا بہادری کی بنا پہ ملی؟ بہادری کی بنا پہ ملی، اس لیے کہ قوت میں سے بھی مقصود کیا ہوتا ہے؟ بہادری۔ ولیکن کان ابوبکر اشجع من عمر، ابوبکر صدیق عمر فاروق سے زیادہ بہادر تھے۔ وَأَيْضًا، اور یہ بھی بات ہے کہ العلم مقدم علی الجسم، علم مقدم ہے جسم پر۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا، بے شک اس کی سلطنت کی نشانی تمہارے پاس صندوق کا آنا ہے، جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا سکون ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان اشیاء میں سے جو معظم موسیٰ اور مکرم ہارون نے چھوڑی، اٹھائے ہوئے ہوں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں تمہارے لیے ضرور بڑی نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔ یہ آیت بھی سنی اور ترجمہ بھی آپ نے سنا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی نے جو کہا تھا کہ یہ جو میں نے بادشاہ تمہارے اوپر مقرر کیا ہے، اس کے بادشاہ ہونے کا تمہارے لیے نشان یہ ہے۔ نبی تو اللہ سے پوچھ کے بتا رہے تھے، لیکن لوگوں کے اطمینان کے لیے فرمایا کہ اس کی نشانی میں تمہیں بتا دیتا ہوں، تمہیں کنفرم ہو جائے گا کہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت پہنچنے والا ہے۔ کون لائے گا؟ انہیں وہ نظر نہیں آئیں گے، ظاہر ہے وہ فرشتے ہوں گے۔ تمہارے پاس ایک تابوت پرانے وقتوں کا، اگلے بزرگوں کی اور انبیاء علیہ السلام کی نشانی ہے، وہ پہنچنے والا ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات اور نشانیاں بند ہیں۔ تحملہ الملائکہ، تصریح موجود ہے کہ اسے فرشتے اس تابوت کو اٹھا کے لے آئیں گے، اور ظاہر ہے فرشتے لوگوں کو نظر نہیں آئیں گے، اور تابوت آ جائے گا تو ان کو یقین فراہم کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا۔ تو ان فی ذالک لآیۃ لکم، یہ تمہارے لیے پہچان کا ذریعہ ہوگا، نشانی ہوگی، معجزہ ہوگا۔ معجزہ اس نبی کا ہوگا اور نشانی اور پہچان ہوگی اس بادشاہ کے اللہ کی طرف سے مقرر کیے جانے پر۔ اب یہاں وہ تابوت کہاں سے آیا، اس تابوت کے اندر کیا کچھ تھا، کون کون سی نشانیاں تھیں، کس وقت سے وہ تابوت محفوظ چلا آ رہا تھا، وہ کہاں رکھا ہوا تھا، یہ ساری ڈیٹیل کسی کنفرم کتاب میں نہیں ہے۔ قرآن کا متن اور الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ تابوت تھا، اس میں موسیٰ اور آل ہارون کے بقیہ جات تھے، ان کی نشانیاں تھیں، خواہ وہ عصا ہو یا کچھ اور تبرکات ہوں۔ تو تابوت کا اگلے بزرگوں کی نشانیوں پر مشتمل ہونا اور کسی جگہ پر محفوظ ہونا اور اس کا اب سامنے آ جانا اس بادشاہ کے سچا ہونے کی نشانی کے طور پر، یہ پڑھ لینے سے جو کچھ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے وہ بالکل سمجھ آ رہا ہے۔
اب یہ باریکیاں کہ وہ کب تھا، کہاں تھا، کیسے آیا، کتنا سفر کیا، کس جگہ پر اتارا گیا، کیسے اس کو چیک کیا گیا، اس کو کیسے کھولا گیا، اس کے اندر سے کیا کیا برآمد ہوا، یہ ساری کی ساری باتیں بتانا اللہ تعالیٰ کا نہ مقصود ہے نہ ہی کسی معتبر کتاب میں یہ ملتی ہیں۔ اس بارے میں جتنی روایات کتابوں میں موجود ہیں سب اسرائیلیات ہیں۔ سب کیا ہیں؟ اسرائیلیات ہیں، اور بہت کتابوں میں وہ اسرائیلیات موجود ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اپنی اس کتاب میں اسرائیلیات کو جگہ نہیں دی۔ ہم نے اتنا لکھ دیا ہے کہ اس تابوت کا وجود ہے اور اس کے اندر تبرکات کا پایا جانا، یہ تبرکات اس میں ممکن تھے، لیکن آخر میں ہم نے لکھ دیا ہے کہ یہ ساری باتیں اسرائیلیات ہیں، لہذا ہم اس کی باریکیوں میں نہیں گئے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جس نے اس سے پیا تو وہ مجھ سے نہیں، اور جو اسے نہ پیے تو بے شک وہ میرا ہے، مگر جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے۔ تو سب نے اس سے خوب پیا سوائے تھوڑے آدمیوں کے ان میں سے۔ پھر جب وہ طالوت اور ایمان والے جو ان کے ساتھ تھے نہر سے گزر گئے تو نافرمانی کرنے والوں نے کہا، آج ہم میں طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی۔ ان لوگوں نے کہا جنہیں یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، بہت سی قلیل جماعتیں غالب آ گئیں کثیر جماعتوں پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب طالوت بادشاہ اپنے لشکر کو لے کر نکلے، راستے میں ایک نہر آتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ راستے میں تمہارا ایک امتحان ہے، اس نہر میں سے تم نے نہیں پینا، کوئی ایک آدھ چلو پی لے تو اس کو معافی ہوگی، رج کے نہیں پینا۔ لیکن ان میں سے چند آدمیوں کے سوا سب نے خوب سیر ہو کر پانی پی لیا۔ یہ آپ پیچھے سے دیکھتے آ رہے ہیں نا، پہلے پارے کے ابتدا سے بات شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی عجیب قوم تھی، طرح طرح کی نافرمانیاں، اپنے نبیوں پر طرح طرح کے سوالات، طرح طرح کی فرمائشیں، اور ایک عطا اور ایک فرمائش کو پورا ہو جانے کے بعد پھر اس پر قائم نہ رہنا، اور ہر موڑ اور ہر موقع پر نافرمانی کرنا، ان کا یہ وتیرہ تھا۔ اور عجیب بات، یہودیوں کی ایک خاص نشانی ہے، اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ لیں یا اپنی آنکھوں سے کسی ولی کی کرامت دیکھ لیں، اس کے باوجود اپنی ضد پر اکڑے رہتے ہیں۔ جو لوگ جماعت قلیلہ کے نام سے یہاں پر یاد کیے گئے ہیں کہ چند آدمی تھے جو کہنے میں رہے، باقی سب نے نافرمانی کی اور پانی پی لیا، تو یہاں بھی اگلے الفاظ ہیں کہ جب یہ نافرمانی کر چکے اور پھر جنگ کے لیے جب حکم ہوا تو کہنے لگے جی کہ لا طاقت لنا اليوم، آج ہمارے اندر کوئی طاقت شکت نہیں ہے، جالوت کا لشکر بہت بڑا ہے۔ تو جو متقی لوگ تھے، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے پانی بھی نہیں پیا تھا، کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے اذن سے تھوڑا سا گروہ بڑے گروہ پر غالب آ جاتا ہے، لہذا نبی ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کا مقرر کیا ہوا بادشاہ ہمارے ساتھ ہے، نشانیاں ہم دیکھ چکے ہیں، ہم تھوڑے ہونے کے باوجود زیادہ لوگوں کے ساتھ ٹکرا جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ وہ تعداد تھی جس کے بارے میں نے پہلے بتایا کہ یہ 313 تھے، بدر کے صحابہ کی تعداد کے برابر۔ واللہ مع الصابرین، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہاں پھر اسرائیلی روایات کافی ہیں جن کی ہمیں محتاجی کوئی نہیں، ہم نے ان اقوال کو اور ان عبارات کو یکسر چھوڑ دیا ہے اور بیان کرنا درست نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، انسان خطا کا پتلا ہے، پوری کوشش رہی ہے کہ اپنی کتاب میں اس قسم کی باتیں نہ آئیں۔ اسرائیلیات تو دور کی بات ہے، موضوع حدیثیں بھی دور کی بات ہے،
پوری ہمت لگائیے اس طرف کہ اس میں کوئی ضعیف حدیث بھی نہ آئے، کم از کم حسن ہو یا پھر صحیح ہو۔ یہاں جو لوگ اجماع اور جمہور کے منکر ہیں وہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ اس آیت میں ہے کہ تھوڑا گروہ بعض اوقات بڑے پہ غالب آ جاتا ہے، وہ ان کا کہنا ہے کہ جی اقلیتیں بعض اوقات غالب آ جاتی ہیں، تو اجماع کوئی حجت نہ رہا۔ بھائی تھوڑی فوج کا زیادہ فوج پر غالب آ جانا یہ ایک الگ چیز ہے، اس کا اجماع سے کوئی تعلق نہیں۔ تھوڑے مسلمان ہوں اور زیادہ کافر ہوں، جیسا جنگ بدر میں ہوا یا جیسا جالوت بادشاہ کا مقابلہ کرنے والی طالوت بادشاہ کی فوج کا معاملہ تھا، تو ایک طرف مسلمان تھے 313 اور دوسری طرف کافر تھے، تو مسلمان تھوڑے ہوں تو کافروں پر غالب آ جائیں، تو اس کا تعلق اجماع امت سے کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں۔ اجماع امت تو مسلمانوں کے اندر اندر ہوتا ہے، یہاں ایک طرف کافر ہیں دوسری طرف مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کا تھوڑا ہونا کافروں کے مقابلے پر ہے، جبکہ اجماع امت مسلمانوں کے اندر اندر یا جمہور مسلمانوں کے اندر اندر کے جمہور ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ سوال اٹھانے والوں نے حسب عادت حسب دستور ایک شرارت کی ہے، اس کا تحقیق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جہاں تک مسلمانوں کی اپنی اکثریت کا تعلق ہے تو وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اتبع السواد الاعظم، میری امت کے ہمیشہ بڑے گروہ کی پیروی کرنا۔ تو امت کی جب بات آتی ہے تو امت کا بڑا گروہ مراد ہوتا ہے، اور جب کافروں کے مقابلے پہ مسلمانوں کی بات آتی ہے تو مسلمانوں کی تعداد کبھی زیادہ ہو سکتی ہے کبھی تھوڑی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہوتی ہے تھوڑی بھی ہوتی ہے۔ اب فتح مکہ کے موقع پر مسلمان کتنے تھے؟ 10,000، بہت بڑی تعداد تھی، اور جنگ بدر میں کتنے تھے؟ 313، یعنی 1/3 حصہ، وہ 1,000 تھے، تو تھوڑے زیادہ پر غالب آئے۔ وہاں مسلمان فتح مکہ کے موقع پر خود تعداد میں زیادہ تھے اور زیادہ ان پر غالب آئے، تو کبھی زیادہ غالب آ جاتے ہیں کبھی تھوڑے غالب آ جاتے ہیں، زیادہ تھے تو بھی مسلمان تھے، تھوڑے تھے تب بھی مسلمان تھے، دونوں مثالیں ملتی ہیں۔ لیکن امت کا اجماع ہمیشہ ایسے ہوگا کہ ہمیشہ اکثریت حق پر ہوگی۔ اور یہ بھی بات سمجھ لیں، بتا دینی چاہیے کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے، امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ یہ جو سواد اعظم ہے یہ ہمیشہ ٹھیک ہوگا، اور اس حدیث کا تعلق عقائد سے ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور جب وہ سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، انہوں نے عرض کیا اے ہمارے ڈال دے ہم پر صبر اور ثابت قدم رکھ ہمیں، اور مدد فرما ہماری کفر کرنے والی قوم پر۔ جب آمنا سامنا ہوا تو مسلمانوں نے، طالوت کی فوج نے، حضرت اشمعیل علیہ السلام کے امتیوں نے اللہ سے دعا مانگی، اور ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اوپر ہمارا صبر بہا دے، انتہا درجے کا صبر ہمیں عطا فرما دے، وثبت اقدامنا، ہمیں ثابت قدم رکھنا، ڈٹ جانا، ہمت دکھانا ضروری ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے ثابت قدمی کی دعائیں مانگتے رہنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے، تاکہ کسی قسم کا فخر اور تکبر پیدا نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے۔ منصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے پہ ہماری مدد فرما۔ آج بھی مسلمانوں کی دشمن کا مقابلہ کرتے وقت یہ دعا ہونی چاہیے۔ جب یہ مسلمان فوج نے دعا کی تو ظاہر ہے تمام فوجیوں کو اس دعا کا بیک وقت کیسے پتہ چل گیا کہ یہ دعا کرنی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو یہ دعا سمجھائی تھی تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی۔ آگے چلے جائیں۔ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين۔ تو انہوں نے ان کو شکست دے دی اللہ کے حکم سے، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی، اور جو چاہا انہیں علم عطا فرمایا۔
اور اگر نہ ہوتا اللہ کا دفع کرنا بعض لوگوں کو بعض سے تو زمین ضرور تباہ ہو جاتی، لیکن اللہ فضل فرمانے والا ہے تمام جہانوں پر۔ تو اللہ کے اذن سے مسلمانوں نے کافروں کو شکست دی، اور قتل داود و جالوتا، حضرت داؤد علیہ السلام نے مخالفوں کے بادشاہ جالوت کو قتل کیا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام مسلمانوں کی فوج میں شامل تھے۔ ابھی آپ ابتدائی عمر میں تھے، نوجوان تھے، اور آپ فوج میں موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت ابھی تک ظاہر نہیں کی تھی۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی ہوں گے یا اللہ کے نبی ہیں۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی اور حکمت دی۔ حکمت کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ حکمت کا لفظ مختلف مقامات پر آتا ہے، تو سیاق و سباق کی روشنی میں علماء نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ یہاں اس کا یہ معنی ہے، یہاں اس کا یہ معنی ہے۔ کبھی حکمت سے مراد سنت بھی ہو سکتی ہے، کبھی حکمت سے مراد نبوت بھی ہو سکتی ہے، کبھی اس سے مراد کتاب بھی ہو سکتی ہے۔ جیسا موقع ہوگا ویسا معنی ہوگا۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے ان کو وہ علم عطا فرمایا جو چاہا۔ اگلے الفاظ ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے سے دفع نہ کرے تو زمین فساد سے بھر جائے۔ یہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے سے ہٹانا اور ہانکنا، دفع کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت عملی کا مظہر ہے۔ پوری دنیا میں ایسا ہوتا آیا ہے، اب بھی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ انسانوں کے آپس میں لڑنے میں بھی دنیا کے اندر صفائی ہوتی ہے، آپس میں اختلافات کرنے میں بھی ایک پہلو جہاں شدت اختیار کر جائے تو منفی پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر اصلاح کی ذہنیت ہو تو بہت بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ باہمی گفتگو میں اگلے کی بات کو سننے سمجھنے والے لوگ اگر اصلاح چاہتے ہوں تو وہ اگر غلط بات کہہ بھی دیں تو اپنے کہے پر غور کر لیتے ہیں کہ میں نے کوئی بات غلط تو نہیں کی۔ جب کسی سے کوئی اختلاف کرے تو اس کا ادب یہ ہے کہ آپ فوراً سوچیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں میں نے غلط تو نہیں کیا۔ بے شک اپنے ساتھیوں سے، دیگر علماء سے مشورہ کر لیں، میں نے غلط تو نہیں کیا۔ جب آپ ٹھیک ہیں تو اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے بعد اگلے کے ٹانگ اڑانے کو محض اس کی شرارت سمجھ کر اس کی بدقسمتی پر زیادہ سے زیادہ رویا ہی جا سکتا ہے۔ اپنے ضمیر کے اطمینان کے بعد آپ مطمئن ہو جائیں، ہر بندے سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ تو یہ ایک مثبت پہلو بھی ہوتا ہے اختلاف میں کہ شریف آدمی اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ اس وقت بھی جو دنیاوی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے، بندے بندوں کو دفع کرتے رہتے ہیں۔ دفع عربی کا لفظ ہے، تو اس کا اپنا معنی ہوتا ہے۔ یہ واپس ہونا یا واپس کرنے کو کہا جاتا ہے، یہ پنجابی والا دفع نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ہٹانا، ریورس کرنا۔ اس وقت اگر کوئی ملک اپنے طاقت کے لحاظ سے تگڑا ہے تو ایک وقت آنا ہے کہ اس کو بھی کچھ لوگوں نے ہو سکتا ہے اس کے اندر سے پیدا ہو جائیں۔ پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، پتہ نہیں کہاں سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک جل شانہ اپنے بندے کھڑے کر دے گا جو ایسے لوگوں کا علاج کر دیں گے۔ ہم لوگوں کے حوصلے پست ہوتے ہیں، ہم سال 2 سال میں انقلاب دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کائنات کے اندر اللہ کے لائے ہوئے انقلابات صدیوں پر محیط ہوتے ہیں۔ آپ حوصلہ رکھیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس انقلاب کو آنکھوں سے دیکھیں، آپ کی نسلیں دیکھ لیں گی۔ یہ وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ظالموں کو ہٹانا وقوع پذیر ہوگا۔ نفسیات کا میدان ہو، سیاست کا میدان ہو، دنیا کے اندر آنے والے انقلابات کی بات ہو، ہر میدان میں یہ چند الفاظ ایسے ہیں کہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں۔ ہم مخالفین اسلام کی پوری دنیا کو چیلنج دیتے ہیں کہ قرآن جیسے یہ الفاظ اپنی کسی دانشور کتاب کے اندر ہمیں دکھا دو۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم آپ پر حق کے ساتھ ان کی تلاوت فرماتے ہیں، اور بے شک ضرور آپ رسولوں میں سے ہیں۔
ہاں، یہ جتنی باتیں ہم نے بتائی ہیں اور طالوت اور جالوت کا واقعہ ہم نے جو سنایا ہے، اس سے پہلے جتنی آیتیں قرآن شریف کی گزر چکی ہیں، فرمایا یہ سب باتیں، یہ سب آیتیں ہم اے محبوب آپ پر تلاوت کرتے ہیں اور یہ ساری باتیں حق کی باتیں ہیں، اور بے شک ہمارا آپ پر یہ باتیں وحی کرنا اور آپ سے پہلے لوگوں کا ان باتوں کے بارے میں بالکل بے خبر ہونا، یہ آپ کے اللہ کا سچا رسول ہونے کے ہم ثبوت فراہم کر رہے ہیں۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ 2 سپارے مکمل ہو گئے جی، الحمدللہ۔ کبھی موقع ہوتا ہے سبحان اللہ کا اور کبھی موقع ہوتا ہے الحمدللہ کا۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ سب رسول ہم نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کسی کو سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو روشن نشانیاں دیں اور روح القدس جبریل سے ہم نے اس کی مدد فرمائی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے کوئی ایمان لایا اور کوئی ان میں سے کافر ہو گیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں قتال نہ کرتے، مگر اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ تلک الرسل، تلک واحد مؤنث ہے، یہ الرسل چونکہ جمع ہے تو جماعت کے لیے تلک واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے، یہ رسولوں کی جماعت۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ایک اور جگہ آتا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ ابھی آگے چل کے سورۃ بقرہ کے بالکل اینڈ پہ آئے گا، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ فرق نہیں، اس لیے کہ یہ سب اللہ کے رسول اور نبی ہونے میں صرف نفس نبوت اور نفس رسالت میں برابر ہیں، اور ان میں فرق ہے، وہ کیسا کہ ان کے اندر باہم مراتب اور درجات کا فرق ضرور ہے۔ نبی ہونے میں سب برابر ہیں، درجات میں سب مختلف ہیں۔ لا نفرق میں نبی ہونے کی بات ہو رہی ہے، اور فضلنا بعضهم علی بعض میں ان کے باہمی مراتب کا فرق بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے اللہ نے بتایا کسی کو کوئی جزوی فضیلت ہے، کسی کو کوئی جزوی فضیلت ہے، کسی کو مطلق فضیلت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء میں مطلق افضل ہیں۔ اچھا، مطلق بھلا کیا ہوتا ہے جی؟ مطلق افضل اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر لحاظ سے، ہر میدان میں، ہر جزو میں، نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سارے مضمونوں میں جب نمبر جمع کیے جائیں، ایسا ہوتا ہے کہ ایک مضمون میں ایک کے نمبر زیادہ ہے، دوسرے مضمون میں دوسرے کے نمبر زیادہ ہے۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اہل علم مثال کو خود بخود سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا ایسا ٹبر ہے کہ آپ ساتھ یہ لفظ نہ بولے نا، میں مثال دے رہا ہوں، میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، میں تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، تو ان کا دماغ آلریڈی خراب ہے، وہ کیمرہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اہل علم ان باتوں کو اس طرح بتائے واضح کی بغیر خود بخود آگے بلا تشبیہ بلا تشبیہ ہمارے ہاں بہت چلتا ہے، ان لوگوں سے جان چھڑانے کے لیے، فتویٰ بازوں سے، اور ہوتی بھی تشبیہ کوئی نہیں چکے من کل الوجوہ۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ بہرحال میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک بندہ ہے، وہ اس نے ریاضی میں نمبر زیادہ لیے، دوسرے نے مطالعہ پاکستان میں نمبر زیادہ لیے، تیسرے نے اسلامیات میں نمبر زیادہ لیے، لیکن ایک طالب علم ایسا ہے کہ اس کے ٹوٹل جب نمبر کیے گئے تو اکثر مضمونوں میں بھی وہ آگے تھا
اور مجموعی نمبر بھی اس کے پوری کلاس میں سب سے زیادہ تھے۔ یہ ہوتی ہے مطلق فضیلت، یا سب سے آگے نکل جانا، مطلق اس کو کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے منہم من کلم اللہ، نبیوں میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے بات کی، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے اللہ تعالیٰ نے درجات بلند کیے۔ تو منہم من، یہ کچھ کی بات ہو رہی ہے، مراد ایک ہی ہے، اور رفع بعضهم، بعض کے درجات، جہاں بھی بعض سے مراد عام طور پر ایک ہستی ہوتی ہے۔ آگے فرمایا وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے، وأیدناہ بروح القدس، اور روح القدس سے ان کی مدد کی۔ تو اس طرح کے چند مثالیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کسی کو کسی میدان میں فضیلت، کسی کو کسی میدان میں کچھ فضیلت۔ حدیث شریف میں آتا ہے معراج کی رات جب تمام انبیاء علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے، حدیث میں آتا ہے مختلف انبیاء علیہ السلام نے وہاں پر خطابات فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، حمد ہے اس ذات کی جس نے مجھے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا، وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ یہ ساری آیتیں حضور پڑھ رہے تھے۔ وَأَنزَلَ عَلِيَّ الْفُرْقَانَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر وہ قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کی وضاحت موجود ہے۔ وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اور میری امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہیں۔ وَجَعَلَ أُمَّتِي هُمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اور میری امت کو اولین اور آخرین بنایا، آخرین دنیا میں آخری امت ہونے کے لحاظ سے، اور اولین جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے کے لحاظ سے۔ بشرح لی صدری، اللہ نے میرے لیے میرا سینہ کھول دیا، الم نشرح لک صدرک کی طرف اشارہ ہے۔ ووضع عنی وزری، مجھ پر سے میرا بوجھ ہٹا دیا، ووضعنا عنک وزرک۔ ورفع لی ذکری، اور میرے لیے میرا ذکر بلند کر دیا۔ وجعلنی فاتحا وخاتما، مجھے کھولنے والا بھی بنا کے بھیجا اور ختم کرنے والا بھی بنا کے بھیجا۔ فاتحاً، حضور کو سب سے پہلے نبوت عطا ہوئی، آپ فاتح ہوئے، اور حضور علیہ السلام سب سے آخر میں مبعوث ہوئے، آپ خاتم ہوئے۔ اور فاتحاً کا ایک معنی جنت کا دروازہ کھولنے والا بھی ہو سکتا ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطاب ان مضبوط دلائل کے ساتھ اور واضح آیات پڑھ پڑھ کر اور بعض آیات کی طرف واضح اشارے فرما فرما کر مکمل کیا، تو آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے تمام انبیاء علیکم السلام، بہذا فضلکم محمد، یہ وہ دلائل ہیں جن کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب سے افضل قرار پا چکے ہیں، فضیلت لے جا چکے ہیں۔ یہ حدیث دلائل النبوہ میں امام بہقی نے نقل کی ہے، جلد دوم صفحہ 397 ہے۔ دلائل النبوہ جلد دوم صفحہ 397، ویسے شفا شریف میں بھی ہے جلد اول صفحہ 109۔ اور حدیث سنیے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما من الانبیاء نبی الا اوتی ما مثلہ آمن علیہ البشر، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں ان کو معجزے عطا ہوئے ہیں، اور جتنا کسی کے پاس بھاری معجزہ ہوتا تھا اتنے ہی زیادہ لوگ ان پر ایمان لاتے تھے۔ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ، اور مجھے جو اللہ نے معجزہ عطا کیا ہے وہ قرآن ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے۔ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قرآن اتنا بڑا معجزہ ہے کہ میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے پیروکار تمام انبیاء کی نسبت تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 4981 اور مسلم شریف میں ہے حدیث نمبر 239 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ایک اور حدیث میں ہے فضلت علی الانبیاء بست، میں دوسرے نبیوں پر 6 چیزوں میں فضیلت دیا گیا ہوں۔ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلام دیا گیا ہے۔ جامع کلام کا مطلب ہے تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات، اللہ اللہ، حضور کی باتیں
این رب غفور کی باتیں چند لفظوں میں بند سمندر ہیں میرے آقا حضور کی باتیں۔ تو جامع کلام فرمایا مجھے عطا کیا گیا ہے، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور مجھے رعب کے ساتھ مدد دی گئی ہے۔ دوسری حدیثوں میں اس کی وضاحت موجود ہے، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے 1 مہینے کی مسافت کا رعب دیا گیا ہے، یعنی تقریباً 550 میل بندہ دور ہوگا تو اس پر میرا رعب طاری ہو جائے گا۔ جب میرے پاس آنے لگے گا، چلنے لگے گا، تو میرا رعب اس پر دور سے طاری ہو جائے گا۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے میرے لیے غنیمتیں حلال کی ہیں، پہلے نہیں ہوتی تھیں۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، اور ساری کی ساری زمین میرے لیے تیمم کے لیے پاک اور نماز کے لیے بھی پاک قرار دے دی گئی ہے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور میرے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 523۔ ان حدیثوں میں قدم قدم پر آپ کو ختم نبوت کا مسئلہ بھی صاف اور واضح ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ان جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں، اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی، مجھ سے پہلے وہ 5 چیزیں کسی کو نہیں ملیں۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے 1 مہینے کی مسافت پر لوگوں کے دلوں میں رعب میرا ڈال دیا گیا ہے۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین کو نماز پڑھنے کی جگہ اور تیمم کے لیے پاک صاف قرار دیا گیا ہے۔ فأیما رجل من امتی ادرکتہ الصلاۃ فلیصلی، میرے امتی کو جہاں بھی نماز کا ٹائم مل جائے سفر میں، وہ وہیں نماز پڑھ سکتا ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئی ہیں۔ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، میرے سے پہلے غنیمت لینا جائز نہیں تھا۔ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، میرے سے پہلے نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، میں عام لوگوں کی طرف، ہر ایک کی طرف کھلے طور پر بھیجا گیا ہوں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 335 335، اور مسلم شریف میں ہے، حدیث نمبر 521۔ عزیزان گرامی، یہ میں نے بہت سے خصائص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عرض کر دی ہیں۔ خصائص کے اوپر علماء نے خاص کتابیں بھی لکھی ہیں، ان میں زیادہ معروف اور زیادہ وسیع کتاب الخصائص الکبریٰ ہے، جو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ ہمارے اس پاکستان میں ایک بڑے معروف بزرگ ہیں، نہایت علمی، ذوق والی، محبت والی شخصیت ہیں، جناب محترم کرنل الطاف محمود صاحب۔ سیدہ شریف میں اس وقت مسند آرا ہیں، انہوں نے اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے، ابھی چھپا نہیں، بہت جلدی چھپنے والا ہے، ترجمہ ہو چکا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔